مجلس ترحیم میں گفتگو کرنے کا مجھے حکم ہوا تھا۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مجلس ترحیم کی مناسبت سے چند لحظہ آپ کی خدمت میں گفتگو کروں گا۔ قرآن کریم فرقان حمید کی مشہور سورہ عصر، جس میں پروردگار قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ سب سے پہلے آئیں دیکھیں کہ عصر کیا چیز ہے، عصر کہتے کسے ہیں۔ ممکن ہے مختلف علماء، مختلف مفسرین اس عصر کی مختلف تعابیر کریں، اس کی مختلف تفسیر کریں، مختلف اس کے معنی بیان کریں۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ عصر کا معنی کیا ہے، عصر سے کیا مراد ہے، لیکن عربی زبان میں عصر کہتے ہیں زمانے کو۔ لیکن کون سا زمانہ ہے نہیں معلوم، یہ تو یا وہ ہستی جانتی ہے جس نے قرآن کو نازل کیا، یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جن پر قرآن نازل ہوا، جنہیں پروردگار نے اولو العلم کا خطاب دیا ہے، جنہیں پروردگار نے لا یمسہ الا المطہرون کہہ کے پکارا ہے۔ یعنی وہ ہستیاں جنہیں پروردگار نے پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے، جو قرآن کے رموز، قرآن کی حقیقت، قرآن کی گہرائیوں سے آگاہ ہیں، جنہیں قرآن کے متشابہات کا علم ہے۔ لیکن ہمیں اس سے غرض نہیں۔ ممکن ہے عصر سے مراد عصر ظہور اسلام ہو، عصر سے مراد عصر عاشور ہو، عصر سے مراد وہ دن ہو جس دن پروردگار اپنے زمانے کے حجت کو، امام زمانہ کو ظہور کا حکم دے کر دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے، یا اس دین اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا مصداق دنیا میں ظاہر کر دے۔ ممکن ہے وہ ہو، اس سے ہمیں غرض نہیں، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو معنی بھی عصر کا مراد لیا جائے، عصر بہت اہم معنی رکھتا ہے، بہت اہم چیز ہے، کیونکہ ایک عقلی تقاضا ہے کہ ہم بھی اگر اپنی زندگی میں کبھی قسم کھانا چاہیں تو کبھی بھی دیوار کی قسم نہیں کھائیں گے، دروازے کی قسم نہیں کھائیں گے، کھڑکیوں کی قسم نہیں کھائیں گے، کرسیوں کی قسم نہیں کھائیں گے، بے جان چیزوں کی قسم نہیں کھائیں گے، ان چیزوں کی قسم نہیں کھائیں گے جن کی ہماری زندگی میں اہمیت ہے، جن کی ہماری زندگی میں اتنی اہمیت نہیں۔ بلکہ ہمیشہ اگر ہم قسم کھانا چاہیں ان چیزوں اور ان ہستیوں کی قسم کھائیں گے جو ہماری زندگی کے میں اہم ہیں، جو ہمارے لیے نہایت اہم ہیں۔ ہمارے لیے زندگی میں کون اہم ہے؟ ہمارے ماں، ہمارے باپ، ہمارے والدین۔ ماں کی قسم کھائیں گے، والدین کی قسم کھائیں گے، باپ کی قسم کھائیں گے، بیٹے کی قسم کھائیں گے، عزیز و اقارب کی قسم کھائیں گے، ائمہ اطہار علیہ السلام کی قسم کھائیں گے۔ مخصوصاً اگر کسی نے اپنا بہت ہی زیادہ مضبوط قسم کھانا ہو تو حضرت عباس کی قسم کھائیں گے۔ اب ان قسموں کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن قسم کھاتے وقت ایک چیز کی طرف ہماری توجہ ہوگی کہ ہم جب قسم کھانا چاہیں کسی چیز کی، ہمیشہ ایک ایسی چیز کو تلاش کریں گے، ایسی چیز کو ڈھونڈیں گے، ایسی چیز کو لا کر اس کی قسم کھائیں گے جو ہماری زندگی کے لیے نہایت اہم ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جب قسم کھائیں تو اہم چیزوں کی قسم کھائیں،
غیر اہم چیزوں کی قسم ہم نہ کھائیں، اور پروردگار جب قسم کھائے تو غیر اہم چیزوں کی قسم کھائے، نہیں ہو سکتا، وہ تو رب الارباب ہے، اور جس شے کی قسم رب الارباب کھاتا ہے، جس شے کی قسم پروردگار وحدہ لا شریک کھاتا ہے، جس شے کی قسم اس کائنات کا خالق کھاتا ہے، وہ شے یقیناً ایک باعظمت اور اہم شے ہوتی ہے۔ لہٰذا اتنا تو ہمیں معلوم ہوا، عصر کا جو بھی معنی مراد لے لیں، عصر کا جو بھی مصداق آپ لے لیں، ہمیں اس سے غرض نہیں، لیکن عصر اتنا ہمیں ثابت ہو گیا کہ ایک اہم چیز ہے کہ جس کی قسم پروردگار قرآن مجید میں کھا کر فرما رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ اس مدعا کو بیان کرنے کے بعد خداوند عالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ سوائے 3 گروہ کے، میں اگر یوں بیان کرنا چاہوں تو میرے خیال میں سمجھانے میں زیادہ آسانی ہوگی کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، چاہے وہ جس طرح کا انسان ہو، انتہائی نادار، غریب، فقیر اور بے بس و بے کس انسان ہی کیوں نہ ہو، جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ انسان 3 چیزوں کا مالک ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ انسان والدین، رشتہ دار کا مالک ہوتا ہے۔ بغیر رشتہ دار کے کوئی انسان اس دنیا میں نہیں ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو کم سے کم اپنا ایک جسم تو دنیا میں لے کر آتا ہے۔ کوئی بھی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو جسم کی نعمت سے محروم ہو۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے اس کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے، بے شک جتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، لیکن کم سے کم اس کے پاس اس کا اپنا جسم ضرور ہوتا ہے۔ جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے وہ اپنی روح لے کر آتا ہے۔ خداوند عالمین اس سورہ مبارکہ میں انسان کا جسم، انسان کی روح، انسان کے عزیز و اقارب، ان تینوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تینوں کی ایک ایک ذمہ داریاں اس سورہ مبارکہ میں فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے کہ انسان نقصان میں ہے، انسان سراپا گھاٹے میں ہے، انسان سراپا نقصان میں ہے۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو ان 3 نعمتوں کو 3 چیزوں میں استعمال کرتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، جو سوائے ان لوگوں کے جو اپنی روح اور اپنے وجود سے ایمان لاتے ہیں۔ وعملوا الصالحات، اور سوائے ان لوگوں کے جو اس بدن کے ذریعے سے نیک کام اور عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور سوائے ان لوگوں کے جو اپنوں کے درمیان صبر اور حق کی تلقین کرتے ہیں۔ لہٰذا انسان کی جو 3 نعمتیں ہیں، انسان کے عزیز و اقارب، انسان کی روح، انسان کی جسم، تینوں کی ایک ایک ذمہ داری پروردگار نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرما دی۔ وہ انسان نقصان میں نہیں جو روح کے ذریعے سے ایمان لائے، وہ انسان نقصان میں نہیں جو اپنے جسم کو عمل صالح کے لیے وقف کر دے، اور وہ انسان نقصان اور گھاٹے میں نہیں جو اپنے عزیز و اقارب کو صبر و حق کی تلقین کرے۔ اب عزیزان گرامی، ایک نقطے کی طرف ہم آتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کہنا چاہیں گے کہ یہ جو پروردگار نے اس سورہ مبارکہ العصر میں مرکزی جو خیال پیش کیا ہے، سینٹرل آئیڈیا جو دیا ہے، وہ ہے خسارہ، انسان کا نقصان میں ہونا۔ اس سورہ کی مرکزیت خسارہ ہے، نقصان ہے، یعنی ہر وہ انسان جو عمل صالح انجام نہ دے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نقصان میں ہوگا۔
وہ انسان جو ایمان نہ لائے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نقصان میں ہوگا۔ وہ انسان جو آپس میں حق و صبر کی تلقین نہ کرے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خسارے میں ہوگا۔ پس نقصان اور خسارہ سورہ عصر کا محور ہے کہ جس کے گرد سورہ عصر کے تمام مطالب گھومتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ محور جسے پروردگار نے سورہ عصر کا محور قرار دیا، یعنی خسارہ، یعنی نقصان، یہ خسارہ اور نقصان کہتے کسے ہیں؟ کیا انسان کے کسی عزیز کا دنیا سے بچھڑ جانا اس کے لیے نقصان ہے؟ نہیں ہے۔ کیا انسان کا جو سب سے قریب ترین فرد ہوتا ہے، جو انسان کا سہارا ہوتا ہے، وہ انسان کا باپ ہوتا ہے؟ کیا باپ کا بچھڑ جانا انسان کے لیے نقصان ہے؟ نقصان نہیں، یہ تو طبیعی عمل ہے، اس سے انسان نقصان میں نہیں جاتا۔ بلکہ آپ نے بس دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باپ کی موجودگی میں، باپ کی حیات میں، باپ کی زندگی میں ان کی زندگی نہایت سخت ہوتی ہے، زندگی مشکل ہوتی ہے، وہ اقتصادی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، وہ غربت میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کا والد کا سایہ اس کے سر سے چھن جاتا ہے تو اس کی اپنی لائف، اس کی اپنی زندگی آرام اور آسائش میں گزرتی ہے، اسے پروردگار رزق عطا کرتا ہے۔ بس معلوم ہوا نقصان عزیزوں کا بچھڑ جانا نہیں ہے، خسارہ عزیزوں کا بچھڑ جانا نہیں ہے۔ تو کیا نقصان کسے کہتے ہیں؟ کاروبار کے نہ چلنے کو کہتے ہیں، یا کسی مال کے ڈوب جانے کو کہتے ہیں؟ نقصان کا مطلب کیا ہے؟ نقصان کا مقصد کیا ہے؟ نقصان ہوتی کیا ہے؟ خسارے کہتے کسے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اگر ہم اس معنی کو سمجھ جائیں تو سمجھ لیں کہ ہم نے مکمل سورہ عصر کی تفسیر سمجھ لی ہے۔ خسارہ کیا ہے؟ نقصان کیا ہے؟ نقصان کسے کہتے ہیں؟ تفسیر ابن کبیر میں یہ درج ہے۔ ابن کبیر علامہ فخر رازی اس تفسیر کے بارے میں اپنی تفسیر میں اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں سورہ عصر کی تفسیر کر رہا تھا اور سورہ عصر کی تفسیر کرتے ہوئے جب میں اس مقام پر پہنچا کہ عصر کی تفسیر کرنے لگا تو میں حیران رہ گیا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں عصر کی تفسیر کیسے کروں، نقصان کی تفسیر کیسے کروں، خسارے کی تفسیر کیسے کروں، کیسے بیان کروں کہ خسارہ کسے کہتے ہیں، مجھے کیسے معلوم ہو کہ خسارہ، نقصان کیا چیز ہے۔ علامہ فخر رازی فرماتے ہیں کہ میں جب اس آیت پر پہنچا، جب اس سورہ کی تفسیر کر رہا تھا تو میں نہیں سمجھ پایا کہ خسارہ ہوتا کیا ہے۔ یہاں تک کہ میں ایک دن عرب کے بازار میں جا رہا تھا، اچانک سے میرے کانوں تک ایک آواز آئی کہ جس میں ایک شخص چیخ کر پکار رہا تھا، اعینونی لقد خسرت، کہ میری مدد کرو، میں خسارے میں ہوں، میں نے نقصان کر دیا ہے۔ علامہ فخر رازی فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے سنا یہ لفظ میرے کانوں سے ٹکرایا، میں تو اس کھوج میں لگا ہوا تھا، میں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، میں فوراً اس آواز کی طرف دوڑا۔ جب آواز کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ بازار میں ایک شخص برف بیچ رہا ہے اور اس کا برف پگھل رہا ہے۔ جوں برف پگھلتا جاتا ہے وہ شخص کہتا ہے لقد خسرت، میں نقصان میں جا رہا ہوں، میں خسارے میں جا رہا ہوں۔ علامہ فخر رازی فرماتے ہیں کہ اس حال کو دیکھ کر
اس شخص کی کیفیت کو دیکھ کر میں فوراً سمجھ گیا کہ خسارہ کاروبار کے نہ چلنے کو نہیں کہتے، خسارہ عزیزوں کے بچھڑ جانے کو نہیں کہتے ہیں۔ خسارہ کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں نے اس برف فروش، اس یخ فروش کو دیکھ کر خسارے کا معنی سمجھا، اور فوراً سمجھ میں آ گیا کہ خسارہ فائدہ نہ آنا نہیں ہے، بلکہ خسارہ کہتے کسے ہیں؟ خسارہ اسے کہتے ہیں کہ انسان کے پاس جو رأس المال موجود ہو، انسان کا جو سرمایہ موجود ہو، انسان وہ سرمایہ کھو بیٹھے اور اس سرمایہ کے عوض کچھ حاصل نہ کر سکے۔ بس انسان کا کاروبار کرنا چلنا خسارہ نہیں ہے، انسان کے عزیزوں کا بچھڑ جانا خسارہ اور نقصان نہیں ہے، بلکہ نقصان کیا ہے؟ وہ سرمایہ جو انسان کے ہاتھ میں ہے، وہ سرمایہ ختم ہو جائے اور اس سرمایہ کے عوض انسان کچھ حاصل نہ کر پائے۔ حقیقت میں خسارہ اسے کہتے ہیں۔ مولا متقیان کا کیا حسین جملہ ہے جس میں مولا متقیان فرماتے ہیں، اے انسان، تمہاری زندگی ایک سرمایہ ہے، تمہاری عمر ایک سرمایہ ہے، اس زندگی کو، اس عمر کا سودا جنت، اس کی قیمت جنت ہے، جنت سے کمتر کسی چیز میں اپنی زندگی کو نہ بیچنا، جنت سے کمتر کسی چیز کے مقابلے میں اپنی عمر کا سودا نہ کرنا۔ تمہاری عمر کی قیمت جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی۔ بس کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس خسارے کو سمجھ سکے، جس نے اس خسارے کو سمجھ لیا، جس نے اپنی اس زندگی کو دیا، جس نے اپنے اس سرمایہ کے عوض جنت کو کمایا۔ اور کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی کا سرمایہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس کے مقابلے میں وہ کچھ حاصل نہ کر پایا۔ اس کا رأس المال، اس کی عمر، اس کی زندگی اس کے ہاتھ سے چلی جائے اور اس کے بدلے میں وہ کچھ حاصل نہ کر پائے۔ حال کے عصر کے مجتہد ہیں، مجتہد تھے، چند ہی سال پہلے غالباً ان کا انتقال ہو گیا، مرحوم عارف زمان آیت اللہ العظمیٰ شیخ تقی بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، ان کا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے، فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی مثال اس برف کی ہے کہ جب برف بیچنے والے سے پوچھا جائے کہ کیا تمہارا برف بک گیا، تو وہ جواب میں کہتا ہے نہیں بکا، لیکن ختم ہو گیا۔ انسان کی زندگی اگر ختم ہو جائے، اس سے بڑھ کر افسوس انسان کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا رأس المال، اس کا سرمایہ ختم ہو جائے اور اس کے بدلے میں وہ کچھ حاصل نہ کر سکے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے اس سرمایہ کے عوض، جو اپنے اس رأس المال کے عوض، جو اپنی زندگی کے عوض جنت کما لیتے ہیں، خدا کی رضایت کما لیتے ہیں، خدا کی خوشنودی حاصل کر لیتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں۔ دیکھیں عزیزان گرامی، خدا کا بندے سے راضی ہونا نہایت آسان ہے۔ یہ انسان ہے جو کسی حالت میں اپنے رب سے خوش نہیں ہوتا۔ خدا کے لیے تو امیر المومنین نے دعائے کمیل میں ارشاد فرما دیا ہے، یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہونے والے میرے پروردگار، اے جلد خوش ہو جانے والے میرے رب۔ لیکن یہ انسان ہے جو کسی حالت میں اپنے رب سے راضی نہیں ہوتا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ فرد
کہ جس کے لیے پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک، اے نفس مطمئنہ کے حامل، ارجعی، پلٹ آ، الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں، راضیۃ مرضیہ، وہ بھی اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی اس عمر کے بدلے میں، جو اپنی اس زندگی کے بدلے میں خود بھی رب سے راضی ہوتے ہیں، رب کو بھی خود پر راضی کرتے ہیں۔ کائنات کے خوش نصیب ترین لوگ ایسے ہیں، وہ لوگ جو اپنی زندگی کو صرف کر لیں، جو اپنی زندگی ختم کر دیں، جو اپنی عمر کو دے کر پروردگار کی رضایت کو حاصل کر لیں، وہ لوگ کبھی بھی گھاٹا نہیں کرتے، وہ نقصان نہیں اٹھاتے، ان کا سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے، وہ ضرر میں نہیں ہے بلکہ حقیقت میں کامیاب ہیں۔ دعائے عرفہ میں مولا امام حسین سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سبط رسول اکبر کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، کتنا حسین جملہ ہے۔ دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں پروردگارا ما وجد من فقدک، پروردگارا کیا پایا اس نے جس نے تجھے کھویا، اور کیا کھویا اس نے جس نے تجھے پایا۔ بے شک اس انسان کی زندگی چلی جائے، بے شک اس انسان کا مال چلا جائے، بے شک اس انسان کا سرمایہ ختم ہو جائے، بے شک اس انسان کا وجود مٹ جائے، ان تمام کے باوجود اگر انسان پروردگار کو حاصل کر لے تو اس انسان نے کچھ بھی نہیں کھویا۔ لیکن اس کے بدلے میں اگر انسان اپنی زندگی بچا لے، اگر انسان اپنا مال محفوظ کر لے، اگر انسان اپنے وجود کو قائم رکھے، لیکن ان تمام کے باوجود اگر وہ رب کو حاصل نہ کر پائے، رب کی رضایت کو حاصل نہ کر پائے، تو گویا کہ اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔ اس کی زندگی بے مقصد زندگی ہے، اس کی زندگی بے مصرف زندگی ہے۔ کتنا خوبصورت ارشاد ہے، فرمان ہے مولا امام حسین کا، پروردگارا جس نے تجھے پایا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے تجھے کھویا اس نے سب کچھ پانے کے باوجود کچھ بھی نہیں پایا۔ تبھی تو آپ دیکھیں کہ انسان جب رب کی رضایت کو حاصل کر کے، جب رب کی خوشنودی حاصل کر کے، جب رب کو اپنے آپ سے راضی کر کے سب کچھ کھو دے، تو اسے یہ نہیں لگتا کہ میرا کچھ کھویا ہے۔ اگر آپ اس کی زندہ مثال دیکھنا چاہیں تو دیکھیں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، کیا کیسی خاتون تھیں، بے مثال خاتون، جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں بنتی، کوئی مثال نہیں ملتی زینب کبریٰ جیسی۔ معصوم نہیں ہے، اگر کوئی معصوم ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ تو ان کا وطیرہ ہے، یہ تو معصوم ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا معصوم نہیں ہے، لیکن تالی تلو معصوم ہے، معصوم سے کم بھی نہیں ہے، معصوم کے ہاتھوں سے تربیت یافتہ ہے، معصوم کے ہاتھوں میں پلی بڑی ہوئی ہے، معصوم کے خاندان میں تربیت حاصل کی ہے۔ آخر کیوں نہ ہو، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کربلا میں 72 کی قربانی دینے کے بعد، دن بھر لاشوں پر گریہ کرنے کے بعد، اپنے بھائی حسین کو قربان کرنے کے بعد، حسین کے یتیموں کو میدان کربلا میں پراکندہ کرنے کے بعد، بھائیوں کا غم دیکھنے کے بعد،
چادریں چھننے کے بعد شام غریبان پھر اپنے رب کی بارگاہ میں حالت نماز میں کھڑے ہو کر یہی دعا کر رہی ہیں، پروردگارا زینب کی اس قربانی کو قبول فرما۔ زینب کبریٰ ان تمام مصیبتوں سے گزرنے کے بعد پھر سے محرم الحرام کی 11 تاریخ کو نماز شب کے وقت اٹھ کر یہی زینب کبریٰ پھر سے رکوع اور سجود میں جا کر سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پروردگارا مجھ سے میرا حسین بچھڑ گیا لیکن تو کتنا پاک اور پاکیزہ ہستی ہے، تیری ہستی کتنی پاکیزہ ہے۔ پروردگارا مجھ سے میرا اکبر بچھڑ گیا لیکن سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پروردگارا میں نے اپنے بھیا حسین کے سوکھے گلے پر خنجر چلتے ہوئے دیکھا لیکن سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پروردگارا میں نے اپنے اون و محمد کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا دیکھا لیکن سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پروردگارا محرم الحرام میں 7 محرم سے لے کر 10 محرم اور 10 محرم سے لے کر نہیں معلوم چہلم تک کب تک بھوک پیاس زینب کبریٰ نے برداشت کی، لیکن کبھی بھی زینب کبریٰ نے معمولی سا شکوہ بھی نہیں کیا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہاں تک کہ سید السجاد امام زین العابدین علیہ السلام ایک دن زندان شام میں اپنی پھوپھی اماں زینب کبریٰ سے سوال کرتے ہیں، پھوپھی اماں میں نے آپ کو کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، شام غریبان میں بھی آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی تھیں، صبح عاشور بھی آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی تھیں، محرم الحرام کی 11 تاریخ کو سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی تھیں، آج زندان شام میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ زینب کبریٰ نہیں بتانا چاہتی تھی وجہ کیا ہے، لیکن جب سید السجاد نے اصرار کیا، فرمانے لگی بیٹا سجاد، جو کھانا آتا ہے اس کی مقدار اتنی کم ہوتی ہے کہ میں اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی ہوں، حسین کے یتیموں کو دے دیتی ہوں، چھوٹے بچوں کو ننوں کو دے دیتی ہوں تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں اور میں بھوکی رہ جاتی ہوں۔ آج واللہ زینب کبریٰ میں اتنی طاقت نہیں کہ زینب کبریٰ نماز شب کھڑے ہو کر ادا کرے، مجبور ہو کر بیٹھ کر نماز شب ادا کر رہی ہوں۔ واہ سبحان اللہ، کیا ہستیاں ہیں زینب کبریٰ، ان تمام مصیبتوں کے باوجود سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، گویا کہ زینب کبریٰ اپنی ان عبادتوں سے، ان اعمال کے ذریعے سے سمجھا رہی ہیں کہ اے بنی نوع انسان، اگر تم نے اپنی تمام ہستیوں کو مٹا کر، اپنے تمام خاندان کو لٹا کر، اپنا گھر بار لٹا کر اگر خدا کی خوشنودی اور خدا کی رضایت کو حاصل کر لیا تو سمجھ لو سب کچھ تم نے حاصل کر لیا۔ تبھی تو زینب کبریٰ جب دربار یزید میں تھیں اور یزید نے وہ تاریخی بدترین جملہ جو ادا کیا، کہا زینب کبریٰ آپ تو کہتی تھی نا کہ ہمارا خاندان وہ خاندان ہے جس خاندان پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس خاندان پر پروردگار کا لطف شامل حال رہتا ہے، جس خاندان پر پروردگار کے فرشتے اور ملائک نازل ہوتے ہیں، وہ خاندان ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے اس خاندان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ حل رأیت صنع اللہ بأخیک، اے زینب کبریٰ، کہ آپ نے دیکھا اس خدا نے آپ کے خاندان سے کیا کیا۔ زینب کبریٰ فوراً جلال میں آ گئیں، جلال میں آ کر فرمانے لگیں اے یزید، یہ تو ہے جو سوچتا ہے کہ ہمارا سب کچھ لٹ گیا، لیکن یزید اگر تو حقیقت سننا چاہتا ہے تو سن لے کہ
کہ جب سے ہم مدینے سے نکلے ہیں، مدینے سے لے کر مکہ پہنچنے تک، مکے سے لے کر کربلا پہنچنے تک، کربلا سے لے کر شام و کوفہ پہنچنے تک، اور شام و کوفہ سے واپس مدینے جانے تک، واللہ مجھ زینب کبریٰ نے ما رأیت الا جمیلا، خوبصورتی کے علاوہ، حسن کے علاوہ، اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ زینب کبریٰ جس کا حسین جیسا بھائی مارا جائے، زینب کبریٰ جس کا اکبر جیسا بیٹا مارا جائے، زینب کبریٰ جس کے اون و محمد بچھڑ جائیں، زینب کبریٰ جس کا عباس جیسا بھائی اپنے بازو کٹا کر نہر القمہ پر شہید ہو جائے، زینب کبریٰ جس کا قاسم جیسے بھتیجے کا لاش پامال ہو جائے، وہ زینب کبریٰ کیا فرما رہی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا، اے یزید مجھ زینب نے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ یقیناً عزاداران گرامی، زینب کبریٰ کے لیے حسین کا لاش پامال ہونا اچھائی نہیں تھی، زینب کبریٰ کے لیے عباس کا بچھڑ جانا مصیبت تھی، زینب کبریٰ کے لیے علی اکبر کے سینے پر برچھی لگنا مصیبت تھی۔ تو حسن کیا تھا، وہ خوبصورتی کیا تھی جو زینب کبریٰ کو ان تمام کے پیچھے نظر آ رہی تھی؟ وہ خوبصورتی حسین کے بدلے میں ملنے والی وہ اسلام کی سربلندی زینب کبریٰ کی خوبصورتی تھی۔ حسین کو قربان کر کے وہ حاصل ہونے والی رب کی رضایت اور رب کی خوشنودی زینب کبریٰ کے لیے حسن تھا، زینب کبریٰ کے لیے اچھائی تھی۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، پاک پروردگارہ ان عظیم ہستیوں کا واسطہ، پاک پروردگارہ ان عظیم ہستیوں کی برکت سے، پاک پروردگارہ آج کی اس مرحومہ مغفورہ مرحومہ فیروز تحسین کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، پاک پروردگارہ ان کے بازماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، پاک پروردگارہ تجھے تیرے رسول کا صدقہ، تیرے حبیب کا صدقہ، پاک پروردگارہ ان کے بازماندگان کے صبر کے بدلے میں انہیں اجر جزیل عطا فرما، پاک پروردگار جتنے بھی دین و اسلام کی خدمت کرنے والے ہیں ان کی توفیقات پہ اضافہ فرما، پاک پروردگار ہم سب کے مرحومین کو غریق رحمت فرما، جتنے مومنین و مومنات ان مجالس میں شریک ہیں پاک پروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، پاک پروردگارہ رزق و مال میں برکت عنایت فرما، ہماری زندگیوں کو بابرکت زندگی ثابت فرما، پاک پروردگارہ تیرے زمانے کے امام عصر ولی ہے، تیرے ولی امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما، پاک پروردگارہ میرے والد مرحوم، میرے دادا نانا اور جتنے بھی مرحومین ہیں، ناظرین کے جو بھی مرحومین ہیں، تمام کے گناہان صغیرہ و کبیرہ، مخصوصاً آج کی مرحومہ جن کے لیے اس مجلس ترحیم کا انعقاد کیا گیا ہے، مرحومہ فیروز تحسین، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پاک پروردگار ہم سب کی عاقبت ختم بخیر فرما، جس طرح تو نے دنیا میں ہمیں محبت محمد و آل محمد عطا کی ہے، پاک پروردگارہ کل بروز قیامت ان کی شفاعت سے ہمیں بہرمند فرما، پاک پروردگارہ تجھے تیرے حبیب کا صدقہ جتنے بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔